السلام علیکم، میں ڈاکٹر ساجد۔ آج بڑے دکھی دل کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو اس پلیٹ فارم کا انتخاب کیا ہے اس کا بنیادی مقصد ہے اویئرنیس، کہ لوگوں کو آگاہ کر سکیں، کہ ان کی صحت کے جو بنیادی اصول ہیں ان تک پہنچا سکیں، کیونکہ جب تک ہمیں بنیادی معلومات نہیں ہوں گی تو ہمارا بیمار ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جائے گا اور ہم بیماریوں سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس سلسلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کوئی ویڈیو لوڈ کرتے ہیں تو آپ اس بحث میں شامل ہوا کریں، کویشچن کیا کریں، تاکہ ایک مثبت بحث چھڑ سکے اور اس سے کوئی ان مسائل کا حل نکل سکے۔ تو اسی سلسلے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ لا علم میں عافیت ہوتی ہے، جس کو نہیں پتا اس کی تو موج ہے۔ اب میں ایز اے ڈاکٹر مجھے بڑا احساس ہے کہ میرا جو علاقہ ہے یہ میرے بہن بھائی ہیں، مجھے بڑے عزیز ہیں، کہ میرا اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کو فائدہ ہو۔ میرا مقصد یہ قطعا نہیں ہے کہ آپ میری تعریف کریں، مجھے اپریشیٹ کریں، میرا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ انسان کی جو اچھائی یا برائی ہوتی ہے وہ اللہ اور انسان کا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو دراصل جو میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں ماں سے شروع کر لیتا ہوں۔ جب ایک خاتون کو حمل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی صحت کا خیال رکھا جائے۔ اگر ماں صحت مند ہوگی تو بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا اور اس کی بیمار ہونے کے چانسز بہت کم ہوں گے۔ اب اسی طرح سے اگر جب ہمارا ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے، جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی اچھے سیٹ اپ میں جائیں جہاں آپ کا بچہ اور ماں دونوں سیف ہوں، آکسیجن کو، آپریشن تھیٹر کو، بچوں کو سنبھالنے والا کوئی ڈاکٹر موجود ہو۔ آپ ڈی ایچ یو جیسے سرکاری اسپتال میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اویئرنیس کا ایک حصہ ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ آگے چلیں گے، جب بچہ ماں کے پاس آتا ہے تو جو ماں ہے اگر وہ صحت کے بنیادی اصولوں سے واقف نہیں ہے تو اس کا بچہ زیادہ بیمار ہوگا۔ اگر اس کی خوراک اچھی نہیں ہے تو اس کا ماں کا دودھ پورا نہیں ہوگا، اس سے بھی بچے کے بیمار ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اگر ہم دوسرا دودھ دے رہے ہیں تو وہ ماں کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں پانی کتنا ڈالنا ہے، کیسے دینا ہے، فلٹر کیسے صاف کرنا ہے۔ تو یہ بنیادی معلومات دینا ہمارا مقصد ہے۔ اس کے بعد اگلی آپ بات دیکھیں کہ ہم بڑوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ 1 یا 1.5 گھنٹہ اپنے جسم کو دے دیں گے، ایکسرسائز کریں گے، اور جو صحت کی بنیادی معلومات ہیں جیسے خوراک کے حوالے سے کہ آپ نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، صاف پانی پینا ہے، ورزش کرنی ہے، بازاری چیزیں جو غیر معیاری ان سے پرہیز کرنا ہے، سادہ غذا کھانی ہے، اور جتنی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے اتنا کھائیں جتنے کو ضرورت ہے۔ تو اب اگر یہ چیزیں بنیادی اگر ہم لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں ہمارے بیمار ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جیسے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اب اس طرح کی بیماری ہیں، ٹائیفائڈ ہے، ہیپاٹائٹس ہے، یہ ساری پریونٹیبل ہے، ان سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ صاف پانی پیتے ہیں، بوائل کر کے پیتے ہیں۔ اب ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ کو بلڈ پریشر اور اسی طرح سے شوگر اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم پانی کی بات کر لیتے ہیں۔ اب پہلے نا سیوریج سسٹم نہیں ہوتا تھا، لوگ کھیتوں میں جاتے تھے اپنی حاجت کے لیے، تو اب ہر جگہ پہ ہر گھر میں دو تو وہاں واش روم ہے، لیٹرین ہے، تو وہی جو فضلہ ہے وہ زمین میں جا رہا ہے اور وہیں سے پانی آ رہا ہے، ہم اس کو بغیر بوائل کیے ہوئے، کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی احتیاط نہیں، ہم پی لیتے ہیں۔ اس طرح گھروں میں صفائی کے انتظام بھی ناقص ہیں۔ اب جو چکوں میں جو نالی ہیں ان میں اتنا پانی کھڑا ہوتا ہے، تو اس میں اگر ہم چندہ ڈال کے اگر ہم نالیاں صاف کر لیں، مچھر کی افزائش نہ ہو، تو دیکھو آپ کے بچے یا بڑے بیماری سے، ملیریا، ٹائیفائڈ، ڈینگی، اتنے آج کل وبا آئی ہے، اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ جب تک آپ کو بنیادی معلومات نہیں ہوں گی تو
مجھے نہیں لگتا کہ آپ امراض سے بچ سکتے ہیں. ہمارے علاقے سب سے زیادہ مریض میں نے یہاں محسوس کیا کہ مریض یہاں زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. تو ہمارا آبجیکٹو یہی ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں جو مؤثر لوگ ہیں, اپنے علاقے میں پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, جن کی لوگ بات سنتے ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ میرا ہاتھ بٹائیں, میں اکیلا اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں. میں بعض کو خوف زدہ ہو جاتا ہوں, یار میں اپنا ٹائم بھی ضائع کرتا ہوں ایک اچھے طریقے سے کوئی ٹاپک تیار کر کے لوگوں کے لیول پہ, تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. اب انٹرنیٹ میں ساری معلومات تو ہیں, لیکن وہ عام بندہ ان کو سمجھ نہیں سکتا. تو میری کوشش ہوتی ہے میں بالکل نیچے لیول پہ, جیسے ہم گھر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اس طرح سے آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو بنیادی معلومات ہو اور بیماری سے بچ سکیں. تو میں دوبارہ سے یہی کہوں گا کہ میرا مقصد قطعا نہیں ہے کہ میری تعریف کی جائے. اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ عمر کی اس حصے میں ہوں کہ میرا یہ مسئلہ نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی رول پلے کروں, اور وہ اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو میرے سے کوئی فائدہ ہوگا تو میرا جو علم ہے, میں نے جو زندگی میں علم حاصل کیا ہے, تو میں اس کو جسٹیفائی کر پاؤں گا. بس اتنا سا پیغام ہے. کوشش کریں کہ آپ جو میں نے باتیں کی ہیں ان پہ عمل کریں, ان کو سوچیں اور میرے ساتھ تعاون کریں, تاکہ ہم علاقے میں بیماری کا جو معاملہ ہے اس کو کنٹرول کر سکیں اور کم سے کم لوگ بیمار ہوں. اور یہی جو پیسہ بچے گا لوگوں کی صحت میں جو زیادہ خرچ ہوتا ہے, آپ اس کو بچوں کی تعلیم پہ لگائیں, تعلیم عام ہو. آپ اسی کو اپنے ماحول پہ, صفائی پہ لگائیں, تاکہ گھروں میں خوشیاں آ سکیں. تو یہ سارا آبجیکٹو تھا, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. شکریہ.